السلام نے اگر شوہر نے قسم کھائی وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرنا، شوہر کی بیوی کا قسم کی پاسداری رکھنا، بیوی لحاظ کرے اس کی قسم کو پورا کرے۔ فرمایا شوہر کوئی حکم دے تو اسے مانے، تو شوہر کے ہر اطاعت امر اس کا لازمی ہے، اطاعت شوہر کی بیوی پر لازم ہے، اس کی قسم کی بھی پاسداری رکھے اور اس کا حکم بھی مانے، یہ اس کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے، بیوی کا فرض ہوا یہاں پہ، بیوی کا فرض ہوا میں، اور یہ شوہر کا حق بھی ہوا۔ اب اس کی ایک بات اور توجہ طلب ہے اس بات میں، آگے اس کی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا انما طاعت فی المعروف، کہ اطاعت کے جواب میں کہ لا طاعت مخلوق باسیات الخالق، اگر مخلوق کوئی بھی ہو۔ اب اس میں نقطہ ایک سمجھنے کا کہ شوہر کی قسم کی بھی پاسداری کرے اور شوہر کی اطاعت بھی کرے بیوی۔ اب آگے ارشاد ہوا، اب اس میں ایک بات سمجھا دوں میں ذرا، وہ بات توجہ طلب ہے۔ اگر مخلوق کوئی بھی ہو، خواہ وہ شوہر ہے، اب مخلوق کی بات آ گئی ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، خواہ شوہر ہے چاہے وہ والدین ہے، توجہ طلب بات ہے، چاہے وہ والدین ہے، اولاد کے لیے خواہ استاد کیوں نہ ہے، اگرچہ وہ کسی ایسی شے کا حکم دے اس چیز کے کرنے سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر شوہر استاد یا والدین کوئی ایسا حکم دے دے، والدین اولاد کو، استاد شاگرد کو، شوہر بیوی کو کوئی ایسا حکم دے، یہاں پہ اطاعت لازم ہو گئی کہ بیوی کے لیے اطاعت کرنا شوہر کی لازم ہے، مگر اگر ایسا حکم دے دے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو اولاد والدین کی نافرمانی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، شاگرد استاد کی نافرمانی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، اور اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اس امر میں، کہ یہ کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان سے کہیں بڑھ کر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان سے کہیں بڑھ کر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم شوہر اور والدین کے حکم سے بڑا حکم ہے، اس کے آگے اگر کوئی آئے گا تو وہاں پر نہیں، کیونکہ ہماری تو جان، والدین، ماں باپ، شوہر سب حضور پر قربان ہے، تو اگر شوہر نے ایسا حکم دے دیا ہے بیوی کو کہ جہاں پہ اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں حکم نہیں چلے گا، اس لیے پھر آگے ارشاد فرمایا اس کے حکم اور اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ نکلے، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس میں شوہر کے حقوق بھی ہے اور بیویوں کے فرائض و واجبات بھی، اور ایک خوشگوار باہمی اعتماد بھی ہے جو آپس کے اندر تعلق سے رہتا ہے۔ اس کے اندر وجہ یہ کہ اگر شوہر نے منع کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا، تو اب اگرچہ بیوی ملازمت کرتی ہے اور شوہر نے اجازت دے رکھی ہے، بیوی ملازمت کرتی ہے اور شوہر نے اجازت دے رکھی ہے، تو اب روزانہ اجازت لیں گے کہ ڈیوٹی پہ میں نے پڑھانے جانا ہے، ٹیچر لگی ہوئی ہوں، اب روزانہ تو اجازت نہیں لے لینا، جیسے روزانہ اجازت کا یہاں پہ تعلق نہیں ہوگا، ایک ہی بار اجازت لے لی جب ملازمت کی اجازت دے دی ہے، تو اگر جب وہ ملازمت کرتی ہے چاہے کوئی بھی ہے تو وہاں پر ہر روز اجازت لینا ضروری نہیں، تو اس لیے یہ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی اس میں آگے ارشاد ہوا، پہلی آیت مقدسہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد افسر ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، ایک دوسرے پر فضیلت دی کہ مرد کو فضیلت دی، کیا کہ وہ ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پارہ 5 سورۃ النساء میں، اور آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے پارہ 2 سورہ بقرہ کے اندر، آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بڑی اہم آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کو عرض کرنے لگا، بڑی اہم آیت ہے کہ یہاں پہ اگر مرد کہے کہ میرا تو اونچا ہی درجہ ہو گیا ہے بیگم سے، میں تو افسر بن گیا ہوں اپنی بیگم پہ، اب اللہ پاک نے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ اور بیان کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اور مردوں کو ان پر فضیلت ایک درجہ، بڑی اہم بات کہ صرف عورتوں پر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، ایک درجہ،
10,000 درجے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مرد ہیں جو چاہیں کریں گے عورتوں پر، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد فرما دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مردوں کو، شوہروں کو، عورت پر مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے، صرف ایک درجہ، زیادہ نہیں کہ بالکل یعنی عورت کو بالکل پسماندہ نہیں بنایا، کم درجہ نہیں سمجھا. مرد ہونے کے ناطے بالکل ہی اعلیٰ اور افضل تصور کرے مرد، ایسا اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ صرف مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی. اور وہ مرد جو عامر مطلق بننا چاہتے ہیں اور عورت کو پاؤں کی جوتی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جہالت کے باعث یہ ہندو معاشرے کے نیچے یہ سامان سارا آیا ہندو معاشرے سے، جب معذلہ عورت کو اتنا کم درجہ سمجھے. اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نیچے رہنے کی چیز ہے، اس کا حق کیا ہے کہ ہمارے سامنے بات کرے، اس کا رائٹ کیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ جاہلانہ گفتگو کرے. تو یہ ایک جاہلانہ اور ظالمانہ نظام ہے جو کہ قرآن نے اس کی نفی کر دی. ایسا نہیں ہے. اگر عورتوں پر اگر کوئی درجہ ہے تو وہ صرف ایک درجہ ہے. اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 228 آگے ارشاد فرمایا اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شروع کے موافق، یعنی جیسے حق مردوں کے ہیں اللہ پاک نے یہاں پر برابر کر دیا. دوسری آیت میں ہم صرف ایک بات کو پکڑتے ہیں اور اس کی پوچھ پکڑ کے چلتے رہتے ہیں، دوسری جگہ پتہ ہی نہیں کوئی نہیں ہوتا. ایک جگہ پہ کہا جائے مرد افسر ہیں کہ مال خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کرتے بھی نہیں. پتہ نہیں کتنے جو عورتوں پر مال خرچ کرتے ہی نہیں، ہم افسر بن بیٹھے. لیکن اگر اگلی آیتیں پڑھیں گے تو اللہ پاک نے کہاں کا کیا ارشاد فرمایا. یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 میں آگے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے حق مردوں کے ہیں اسی طرح وہ ہی نہیں مگر ان جیسے، وہ نہیں مرد کا ایک درجہ افضل ہے، وہ نہیں مگر ان جیسے حق عورتوں کے بھی ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا، عدل کیا، مساوات کا رشتہ قائم کیا. اللہ پاک نے فرمایا اسی برابری کے ساتھ مردوں کو ایک گنا فضیلت دی ہے، ایک گنا فضیلت دی. عورتیں نہ اس فضیلت کو گھٹائیں اور نہ مرد اس کو ایک گنا فضیلت کی بنیاد پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں کہ ایک درجہ بڑھائیں. اللہ پاک نے گھر کو ایک انتظامی یونٹ بنایا اور بیوی بچے سب اس کا فرد ہیں، لہذا جب باہر جانا ہے تو شوہر کی اجازت سے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر روز عورت کو جانا ہوتا ہے ذمہ داری کے انجام دہی کے لیے، ہر روز بازار کی خریداری کے لیے، بچوں کی دیکھ بھال ذمہ داری اور بہت سی ضروریات زندگی اور گھر کی زندگی کی ضروریات کی بنا پر اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس جگہ پر ہر وقت اگر ایک دفعہ ملازمت کی اجازت ہے، کوئی ضروریات زندگی ہے، کوئی خرید و فروخت ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں کہ جو شوہر گھر پر موجود نہیں ہے تو اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے شوہر کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ ہے، اعتماد کا ایک ایگریمنٹ ہے، تو وہ ہے تو وہاں پر ہر وقت اس جگہ پر اجازت کی ضرورت اللہ پاک نے نہیں دی. تو یہ کام عورت نے انجام دینے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہے اور دیگر، حالانکہ یہ مرد پر ہے. تو اس لیے حالانکہ میں آپ کو دوسری ایک جگہ پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بڑی قابل غور بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ خود جاب کرتے ہیں، تو ملازمت کرتے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، بڑی اہم حدیث، اگر کسی کے پاس کوئی سورس ہو، پوری سیاستہ کی جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، قرآن پاک پورا ہے، تو میں شاید میرے علم میں نہ ہو، میرے نزدیک ایسی کوئی حدیث کوئی نہیں گزری جو میں عرض کرنے لگا ہوں، کوئی حدیث نہیں گزری. اور قرآن پاک کی کوئی آیت مقدسہ ہے جو تھی قرآن پاک کی آیت مقدسہ وہ میں آپ کو 3 بیان کر چکا ہوں اور حدیثیں بھی مزید بیان کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا ہوں. لیکن اگر کسی اور کے پاس کوئی عالم فاضل ہے، کوئی بیٹھا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سورس ہے، کوئی ایسی حدیث ہے یا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے تو وہ مجھے لا دے. میری نظر سے نہیں گزری آج تک، میرے علم کے مطابق نہیں ہے. کیا نہیں ہے کہ اگر آپ جاب سے تھکے ہوئے گئے ہیں، گھر جاتے ہیں، وہ حدیث کیا نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں، اور بیوی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے اور